آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم روزے رکھا کرو اس لیے کہ کوئی اور عبادت اس کے برابر نہیں ہے۔ روزہ کی تعریف کتب عامہ میں جو کی گئی ہے، علماء نے 3 درجے روزے کے بیان کیے۔ ہم روزہ دار ہیں تو ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری آنکھیں فحاشی اور ریانی کو نہ دیکھیں۔ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 1533 ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی عمل کے بارے میں رہنمائی کیجیے۔ آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم روزے رکھا کرو اس لیے کہ کوئی اور عبادت اس کے برابر نہیں ہے۔ گرامی قدر حضرات، روزہ کی تعریف کتب عامہ میں جو کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عرف شرع میں روزہ کہتے ہیں کہ مسلمان کا بعبادت نیت اپنے آپ کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے باز رکھنا۔ علماء نے 3 درجے روزے کے بیان کیے۔ ایک ہے عام لوگوں کا روزہ۔ عام لوگوں کا روزہ کہ یہی اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے باز یعنی اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا، یعنی کھانے پینے اور جماع سے باز رکھنا۔ اور دوسرا خاص کا روزہ۔ خاص کا روزہ کیا ہے کہ ان کے علاوہ اپنے ہاتھ، اپنے کان، اپنی زبان، اپنی آنکھ اور تمام اعضاء کو گناہوں سے باز رکھنا، یہ دوسرا خاص کا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ جو ہے وہ علماء نے لکھا ہے کہ خاص الخاص کا روزہ ہے۔ خاص الخاص کا روزہ کہ جمیع ما سوی اللہ سے اپنے آپ کو بالکلیہ جدا کر کے اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونا۔ گرامی قدر حضرات، یہ 3 درجے علماء نے روزے کے بیان کیے ہیں۔ ہر سال رمضان آتا ہے اور گزر جاتا ہے، کیونکہ یہ چند گنتی کے دن ہیں، ایام معدودات، اللہ فرماتا ہے کہ چند گنتی کے دن ہیں، یہ آتے ہیں گزر جاتے ہیں۔ اس رمضان گرامی قدر حضرات ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو عام لوگوں کے درجے سے اپ گریڈ کر کے ہم نے خاص لوگوں کے درجے تک جانا ہے، اور کوشش ہماری یہ بھی ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو خاص کے درجہ سے خاص الخاص تک جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس رمضان ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہم روزہ دار ہیں تو ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری آنکھیں فحاشی اور ریانی کو نہ دیکھیں، ہماری زبان جو ہے وہ گالی گلوچ اور گانے نہ پڑھے، ہماری زبان اگر پڑھے تو قرآن کی تلاوت کرے، ہمارے جو آنکھیں اگر دیکھے تو قرآن پاک کو دیکھے، ہمارے ہاتھ اگر بڑھے تو قرآن پاک کی طرف بڑھیں اور خدمت خلق کی طرف بڑھیں، ہمارے چلنا رب کی عبادت کے لیے ہو اور ہم چلیں تو خدمت خلق کے لیے چلیں۔